یہ ایک ایسی بیماری ہے، بیکٹیریل یہ ڈیزیز ہے، اور اس کی وجہ سے فروٹ کی کوالٹی اور باغ کی جو ہے وہ اس کی پروموشن اور اس کی گروتھ اور فروٹ کی کوالٹی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پروڈکشن میں کمی آتی ہے، اور جو پھل تیار بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے وہ فالٹی قسم کا پھل ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ میں ویلیو اچھی نہیں ملتی۔ عرف عام میں اس کو کچھ لوگ کوڑ کہتے ہیں، کچھ جزام کی بیماری کہہ دیتے ہیں، کچھ چتری ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ چتری سی بن جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے داغ، تو چتری بھی کہتے ہیں، سرطان بھی، اس کو کینسر بھی کہہ لیتے ہیں۔ بہرحال اس کا جو لفظ ہے وہ سٹرس کینکر استعمال ہوتا ہے، اور یہ تنے کو بھی متاثر کرتی ہے، پھل کو بھی متاثر کرتی ہے، پتے کو بھی متاثر کرتی ہے، اور سٹارٹ جو ہے یہ انیشیلی یہ بالکل جو ٹینڈر لیوز ہوتے ہیں ان سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی پودا میچور ہے، مضبوط ہے، تو وہاں اس کی نقصان کرنے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ بہرحال جس بھی باغ میں یہ آ جائے اور بر وقت یہ کنٹرول نہ ہو تو پھر الٹیمیٹلی پورے کے پورے باغ کو بھی برباد کرنے کا یہ ذمہ دار بنتی ہے۔ ٹہنیوں پر اس کے ڈارک براؤن سے نشان بنتے ہیں، اور پتے پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹہنی الٹیمیٹلی وہ خشک ہوتی ہے، اور وہ اگر نہ کاٹی جائے تو پھر یہ سلسلہ پورے پودے پہ پھیل جاتا ہے۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ پتے کے دونوں سائڈوں پر نشان بن جاتے ہیں، کھردرے ابار سے بن جاتے ہیں، براؤنش قسم کے نا پتوں پہ، اور فروٹ کا جو ہے وہ اندر کی طرف اس میں وہ اندر دنس جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا نا اندر کی طرف، تو فروٹ کو اس طرح ڈیمیج کرتی ہے۔ پتے کا ہے 25 سے 35 جب ٹمپریچر ہوتا ہے، اور خصوصاً رینی سیزن جب بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوں تو یہ پھر پتوں سے پھل کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، شفٹ ہو جاتی ہے۔ فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں جب بارش بھی ہو اور ٹیمپریچر بھی اتنا ہو تو یہ موو کر جاتی ہے پتوں سے، پھر آگے پھل پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے یہ اس کا بیکٹیریا جو 3 سے 4 سال تک زمین میں بھی موجود رہ جاتا ہے، اور جو خصوصاً فروٹ ہمارے دیسی لیمو ہے جیسے اس کے کانٹے ہوتے ہیں، یا دوسری سٹرس میں کانٹے دار جو ہمارے فروٹ ہیں، وہ جب ٹچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کانٹے جب ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس میں انجریز پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے یہ بیکٹیریا جو ہے اس میں چلا جاتا ہے اور یہ کینکر کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح لیف مائنر جو ہے وہ مائنز بنا دیتا ہے اور اس میں ٹنلز بنا دیتا ہے، تو جہاں سے وہ ٹنلز بنتی ہیں، وہ مائنز بنتی ہیں، وہاں سے بھی اس کا بیکٹیریا، یعنی یہ ایک لیف مائنر کو پروموٹر کہا جاتا ہے اس سٹرس کینکر کا۔ تو سٹرس کینکر ایک بڑی بھیانک بیماری ہے، اور اس کو ارلی سٹیج پہ اس کا پہچان کرنا اور پھر اس کو بر وقت کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کی پروڈکشن بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور آپ کا باغ بھی الٹیمیٹلی اگر یہ تدارک نہ کیا جائے تو 4-5 سال میں یہ پورے کا پورا پودا ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے متاثرہ جو ہیں وہ فروٹس بھی اتاریں، اور اس کے متاثرہ ٹہنیاں جو ہیں وہ خشک ٹہنیاں ان کو کاٹ دینا چاہیے، اور یہ اس کی ونڈ بریکس جو ہے نا وہ بنانی چاہیے۔ آپ اس کو اوزار جو ہیں آپ جو استعمال کرتے ہیں ان کو بھی دھو کر استعمال کریں۔ مزدور جو آپ کے آرچرڈ میں کام کرنے آتے ہیں تو ان کے کپڑے بھی وہ اچھی طرح سے بلیچ کروائیں، اور متاثرہ شاخیں جو ہیں ان کو بالکل کاٹ دیں۔
اس کو بورڈو پیسٹ جو ہے وہ آپ پودوں کے تنوں پہ کروائیں، اور اس کا سپرے جو ہے وہ کاپر بیس فنجے سائڈ جو ہے اس کا سپرے اپنے آرچرڈ میں کریں۔ یہ بڑا ہی خطرناک ایک بیماری ہے۔ اس کو سمپلی بس اس کو آپ پہچانیں، اور اس کے بعد اس پر آپ فوراً اس کو سپرے کریں ویدر کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔